بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گناہ سے بچنے والے فقیر کا شہزادی سے نکاح۔ تو ایک ایسا جو ہے فقیر آدمی تھا جو گناہوں سے بچتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا شہزادی سے نکاح کر دیا۔ تو واقعہ دیکھیں اور آپ ذرا امیجن کریں تو اس واقعے کے بعد جو ہے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے۔ تو واقعہ دراصل یوں ہے، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، عبرت اور نصیحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک شہزادی جنگل میں سیر کرنے کے لیے گئی اور وہ اپنے محافظوں اور اپنی سہیلیوں سے بچھڑ کر دور نکل گئی۔ تمام کی تمام سہیلیاں تتر بتر ہو گئی اور حفاظت پر مامور سپاہی بھی بھٹک گئے۔ شہزادی اکیلی رہ گئی۔ چلتے چلتے کافی دیر بعد دور جنگل میں اسے تھوڑی سی روشنی نظر آئی اور وہ اس طرف چل پڑی۔ جب وہاں گئی تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے جہاں چراغ کی روشنی میں ایک نوجوان بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو اب شہزادی جھونپڑی کے باہر کھڑی سوچتی ہے کہ یہ جنگل بیاباں ہے، حالات و موسم بھی موافق نہیں۔ اگر میں جھونپڑی کے باہر رہتی ہوں تو ممکن ہے کہ کوئی درندہ، شیر، چیتا یا بھیڑیا چیر پھاڑ کر کھا جائے، اور اگر جھونپڑی میں جاتی ہوں تو نوجوان سے عزت کا خطرہ ہے۔ آخر کروں تو کیا کروں؟ اس پریشانی میں تھی کہ کافی دیر کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ چلو اندر چلی جاتی ہوں، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اس نے طالب علم کو آواز دی اور اس سے جھونپڑی کے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اندر جا کر اس نے نوجوان سے کہا کہ میں جنگل میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ آئی ہوں اور بھٹک کر راستہ بھول چکی ہوں۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو رات یہیں جھونپڑی میں گزار لوں۔ نوجوان نے حیرت سے اسے بغور سے دیکھا، جس سے شہزادی کچھ گھبرائی، مگر اس نے اپنی گھبراہٹ عیاں نہ ہونے دی۔ نوجوان کو وہ کافی حسین و جمیل اور پرکشش لگی۔ شہزادی تھی، کیوں نہ حسین و جمیل پرکشش لگتی۔ اس نے کہا، آ جاؤ، میں تو طالب علم ہوں، یہیں ایک بستر ہے میرا، اسی پر میں سوتا ہوں۔ آج تم مہمان ہو جاؤ اور سو جاؤ، میں بیٹھ کے رات گزار لوں گا۔ تو اتنی سی بات سننے پر جو ہے شہزادی نوجوان کی اجازت کے بعد اس بستر پر لیٹ گئی، مگر ایسے حالات میں نیند کہاں آ سکتی تھی۔ اپنے دل میں پیدا ہونے والے خدشات کی وجہ سے وہ نوجوان پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ طالب علم مطالعہ کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی دیے کی آگ کے اوپر رکھتا اور جو ہی جلتی تو کھینچ کے پیچھے کر کے ملتا اور پھر مطالعہ شروع کر دیتا۔ 15-20 منٹ اس حالت میں گزر جاتے، پھر وہ اپنی انگلی اس آگ کے اوپر رکھتا، پھر وہ جلتی، پھر وہ اسے ملتا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ صبح ہوئی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس نوجوان سے کہا، تمہاری بہت مہربانی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اب چلی جاؤں۔ اس نے کہا، ہاں ضرور چلی جاؤ۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی ایک شہزادی ہے۔ اس نے سمجھا تھا کہ راستے سے گزرنے والے کوئی مسافر لڑکی ہے۔ تو ادھر بادشاہ شہزادی کے کھو جانے پر پریشان تھا۔ اس کا جو بابا تھا، والد تھا، اس نے شہزادی کی تلاش میں اپنے فوجی دستے بھیج دیے تھے۔ وہ بھی پہنچ گئے ڈھونڈتے ہوئے، انہوں نے آخر شہزادی کو تلاش ہی کر لیا اور اسے بادشاہ کے حضور لے گئے۔ پریشان بادشاہ نے اس کے احوال پوچھے تو اس نے بتایا کہ میں راستہ بھول گئی تھی اور محافظوں اور سہیلیوں سب ہی سے بچھڑ کر جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ جنگل کے بیاباں میں ایک
جھوپڑا نظر آ گیا جہاں ایک نوجوان طالب علم تھا۔ وہ اکیلا بیٹھ کر مطالعہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے مدد مانگی اور اس کے جھوپڑے میں رات گزاری۔ بادشاہ نے یقیناً شہزادی کی تربیت پر بھرپور توجہ دی، مگر پھر بھی خدشات تو ہیں۔ بیٹی نے رات باہر گزاری ہے، چاہے حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے خاص سپاہیوں سے کہتا، واللہ عالم کیا ہوا ہو، رات کا وقت اور بیاباں جنگل، ایسا کرو کہ اس طالب علم کو ہی لے آؤ اور اسے قتل کر دو، تاکہ خدا نخواستہ کوئی بات ہوئی بھی ہو تو باہر نہ نکلے، تو یہیں معاملہ ختم ہو جائے۔ جب شہزادی کو پتہ چلا تو اس نے باپ سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جس جگہ میں نے رات گزاری تھی آپ نے اس طالب علم کو بلوایا ہے اور اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بالکل، میں نے اسے قتل کر دوں گا۔ تو شہزادی کہنے لگی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، بے شک آپ اس کو مار دو، لیکن میری چھوٹی سی گزارش ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا؟ شہزادی نے کہا، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ وہ جو رات کو ایک لڑکی تمہارے پاس آئی تھی اور تم مطالعہ کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی شمع کی لو پر رکھتے تھے، یہ تم کیا کرتے تھے؟ بس یہ پوچھ لیں، پھر بے شک مار دیں، مجھے کیا؟ بادشاہ نے اس طالب علم سے پوچھا کہ رات کیا ماجرا ہوا؟ تو طالب علم نے کہا، بادشاہ سلامت، رات کو میں مطالعہ کر رہا تھا، اچانک ایک بہت خوبصورت دوشیزہ میری جھوپڑی میں آ گئی۔ اس نے مجھ سے رات گزارنے کی اجازت چاہی، میں نے اسے اجازت دے دی تو وہ میرے بستر میں لیٹ گئی۔ شیطان اور نفس مجھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اکساتے کہ تو بھی جوان، یہ بھی جوان ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو مجبور ہے، باہر جا نہیں سکتی اور زندگی میں ایسا موقع کبھی ملتا بھی نہیں، ضرور اپنی خواہش کو پورا کر لو۔ جب یہ خیال بڑی شدت کے ساتھ آتا تو فوراً میرے ذہن میں قیامت کے بتائے گئے حالات آ جاتے کہ اے انسان، اس تھوڑی دیر کے لطف و سرور کے لیے جب تمہیں اس کی پاداش میں جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا اس جہنم کی آگ کی تپش کو برداشت کر لے گا؟ جب خیال آتا تو فوراً میں اپنی انگلی شمع کی آگ پر رکھتا کہ اگر میری انگلی اس تپش کو برداشت کر سکتی ہے تو جسم بھی برداشت کر لے گا، لیکن چند ہی سیکنڈ گزرتے میری انگلی جلنا شروع ہو جاتی، میں فوراً کھینچ لیتا اور دل میں کہتا، نہیں نہیں، دنیا کی آگ جو 70 دفعہ ٹھنڈی کی جا چکی ہے، اس آگ کی تپش کو میری ایک انگلی برداشت نہیں کر سکتی، تو جب میرا سارا جسم جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ میں کس طرح برداشت کر سکوں گا؟ یہ خیال آتے ہی فوراً میں اس گناہ سے رک جاتا۔ 15-20 منٹ گزر جاتے، پھر شیطان ابھارتا، اوے چھوڑ، دیکھی جائے گی، قیامت بڑی دور ہے، کس نے دیکھی ہے، سنی ہی نہیں، نہ معاملہ، یہاں جو کرنا ہے کر لو، کون ہے پوچھنے والا؟ پھر انگلی رکھتا کہ نہیں، اگر یہاں کی تپش برداشت کر سکتی ہے میری انگلی تو یہ جسم جہنم کی آگ برداشت کر لے گی، لیکن آگ کہاں برداشت کر سکتا ہے انسان، اس لیے میں فوراً پیچھے ہو جاتا۔ اے بادشاہ، میں یہ عمل کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجھے گناہ سے بچایا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، اے نیک اور متقی شخص، تجھے پتہ نہیں کہ وہ لڑکی میری بیٹی تھی اور مجھے کسی ایسے ہی نیک شخص کی ضرورت تھی، میں اس کے ساتھ تیرا نکاح کرتا ہوں، اس کو تیری زوجیت میں دیتا ہوں، تجھے داماد بناتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ قصہ
ہمارے سمجھنے اور نصیحت کے لیے ایک انسان دنیا کی چند روزہ زندگی کی مسرتیں اور لطف و سرور حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیشہ کے عذاب ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی پکڑ اور سختیاں ہیں، وہ انسان کیا برداشت کر سکتا ہے؟ یہ اگر انسان سوچے تو ہر گناہ سے بچ سکتا ہے میرے بھائیو۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے جس کا مثل کوئی نہیں ہے، مگر افسوس آج ہم حاجتوں کی محتاج لاشوں کے چکر میں اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ باحوالہ گناہوں سے بچنے پر انعامات 117 تا 114۔